غزوہ احد، حق و باطل کا دوسرا بڑا مارکا۔ جنگ احد کیوں اور کب لڑی گئی؟ ایسی کون سی غلطی تھی جس نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا؟ کیا یہ غلطی کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی یا جان بوجھ کر کی گئی؟ مسلمانوں کو اس جنگ میں کیا نقصان ہوا اور کون سا سبق ملا؟ ناظرین، یہ سب کچھ جانیں گے غزوہ احد کے بارے اس ڈاکومنٹری میں۔ غزوہ بدر کی شاندار فتح نے قریش مکہ اور یہودیوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ مسلمان اب معمولی قوت نہیں رہے۔ کفار بدر کی بدترین شکست کا بدلہ لینے اور مسلمانوں سے تجارتی قافلوں کے راستے، جن پر مسلمانوں نے بدر کے بعد قبضہ کر لیا تھا، واپس لینے کے لیے بے چین تھے۔ ابو سفیان، جو بدر میں ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کا سردار بن گیا تھا، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکانے میں پیش تھے۔ اس کے لیے دارالندوہ میں ایک جرگہ بلایا گیا جس میں جنگ کا فیصلہ کیا گیا، اور جنگ بدر کے بعد 1 سال تک بھرپور جنگی تیاریاں کی گئی۔ شوال 3 ہجری کو کفار کا تقریباً 3000 کا لشکر، جس میں 200 گھوڑے اور 300 اونٹ شامل تھے، مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے نکل پڑے۔ لشکر کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں جو اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ فرمایا کہ آیا شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ مشورہ میں طے یہ پایا کہ باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1000 کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا، لیکن اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ واپس لوٹ گیا اور صرف 700 سوار آپ کے ساتھ رہ گئے۔ شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی صف بندی کچھ اس طرح سے کی کہ احد پہاڑ آپ کے پیچھے تھا، اور پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ، جس کی قیادت عبداللہ بن جبیر کر رہے تھے، ایک درہ پر مقرر فرمایا، اور انہیں ہدایت یہ فرمائی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جیتیں یا ہاریں، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ کفار کی طرف سے میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل مامور تھے۔ جنگ کا آغاز کفار کی طرف سے ہوا، جس میں مشرکین مکہ کی طرف سے 9 افراد آئے جو سب قتل ہو گئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین نے اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دیا۔ کفار اگرچہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کے شدید حملوں کی تاب نہ لا سکے اور میدان سے بھاگ نکلے۔ مسلمان اب مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر فرمایا تھا اور کسی صورت وہاں سے نہ ہٹنے کی تلقین فرمائی تھی، وہ بھی درہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ حالانکہ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یاد دلائی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم تو جنگ کے وقت تک تھا اور اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید، جو کفار کے ایک دستہ کے سردار تھے، انہوں نے جب درہ خالی دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ مسلمان اس ناگہانی حملہ سے بدحواس ہو گئے اور گھبراہٹ میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ اسی دوران یہ خبر بھی پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی اور وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ صرف چند لوگ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ کفار نے موقع پا کر پے در پے حملے کیے، مگر ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقہ میں لے لیا۔ ایک کافر ابو عامر راب نے گڑھا کھود کر اسے ڈھک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جب اس پر پڑا تو آپ اس میں گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر
اور حضرت طلحہ نے آپ کو نکالا، مگر جو ہی آپ باہر نکلے ایک کافر نے پتھر مارا جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ایک دوسرے کافر نے آپ پر تلوار کے کئی وار کیے جس سے آپ کے خود کے 2 حصے رخسار مبارک میں گھس گئے اور آپ خون سے شرابور ہو گئے۔ کعب بن مالک انصاری نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو پہچان لیا اور چیخ کر مسلمانوں کو آپ کے زندہ ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ سنتے ہی مسلمان آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ کو دیکھ کر کفار بھی پہاڑ پر چڑھنے لگے، لیکن حضرت عمر نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایک شخص ابی ابن کعب آپ پر حملہ کے لیے لپکا، لیکن آپ نے اسے نیزہ مار کر شدید زخمی کر دیا، جو مکہ واپسی پر راستے میں مر گیا۔ اس طرح یہ لڑائی جس میں مسلمانوں کو کھلی فتح حاصل ہوئی، چند آدمیوں کی غفلت کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدل گئی۔ اس لڑائی میں 33 کفار مارے گئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کی لاش کی کافروں نے بری طرح بے حرمتی کی اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے پہلے آپ کے ناک اور کان علیحدہ کیے اور پھر پیٹ چاک کر کے جگر چبا ڈالا۔ ناظرین، بعض لوگوں کے خیال میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، جبکہ بعض کے مطابق اس کا کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال اس جنگ میں مسلمانوں کو کچھ سبق ضرور ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یقین دلایا کہ حزن ملال نہ کرو، کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔